کچھ کہانیاں وقت کی دھول میں کھو جاتی ہیں اور کچھ پیشن گوئیوں سے جنم لیتی ہیں۔ یہ کہانی بھی ایک ایسی ہی پیشن گوئی سے شروع ہوتی ہے، ایک ایسے عالم کی جس کے علم کی روشنی مشرق و مغرب سے لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے والی تھی۔ یہ کہانی ہے علم کے اس ستارے کی، امام مالک ابن انس کی۔ تو سوچئے، یہ الفاظ صرف کوئی عام بات نہیں تھے، یہ تو ایک طرح کا وعدہ تھا، ایک اشارہ تھا کہ جب علم کے راستے دھندلا جائیں گے تو ایک روشنی مدینہ سے ہی پھوٹے گی، اور یہی پیشین گوئی اس عظیم سفر کا نقطہ آغاز بنی جس نے امام مالک کو مدینہ کے عالم کے طور پر تاریخ میں امر کر دیا۔ تو چلیں اس سفر میں آگے بڑھتے ہیں اور ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں، تاکہ یہ جان سکیں کہ ایک شخص کس طرح علم کا ستارہ بن گیا۔ ذرا تصور کریں 8ویں صدی عیسوی کے مدینہ کا۔ یہ صرف ریت اور کھجوروں کا شہر نہیں، یہ اسلامی دنیا کا دھڑکتا ہوا دل ہے۔ یہاں کی ہوا میں وحی کی خوشبو ہے، یہاں کی گلیوں میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے نشان ہیں۔ ہر گھر جیسے علم کا ایک مرکز ہو۔ اسی نورانی ماحول میں سن 90 ہجری کو ایک ستارہ طلوع ہوا جس کا نام تھا مالک۔ تو امام مالک نے جب آنکھ کھولی تو ان کا گھرانہ ہی ایک درسگاہ تھا۔ مطلب علم کتابوں میں قید نہیں تھا، بلکہ گھر کی فضا میں، روزمرہ کی باتوں میں رچا بسا تھا۔ ان کے لیے علم حاصل کرنا کوئی پیشہ نہیں تھا، بلکہ یہی زندگی تھی۔ مدینہ ان کا کلاس روم تھا اور اس شہر کے بڑے بڑے علماء ان کے استاد تھے۔ یہ نصیحت ان کی والدہ کی تھی۔ ذرا اس منظر کو سوچیں، ایک ماں اپنے کمسن بیٹے کو علم حاصل کرنے کے لیے تیار کر رہی ہیں، بہترین کپڑے پہنا رہی ہیں، سر پر پگڑی سجا رہی ہیں، لیکن سب سے قیمتی چیز جو وہ اسے دے رہی ہیں وہ یہ نصیحت ہے کہ علم سے پہلے ادب آتا ہے۔ اور یہ ایک ایسا سبق تھا جو امام مالک کی شخصیت کا حصہ بن گیا کہ اصل عالم وہ ہے جس کا کردار اس کے علم سے بھی بلند ہو۔ ان کا علم حاصل کرنے کا سفر بھی کیا خوب تھا۔ آپ دیکھیں، انہوں نے اپنی جوانی علم کے سمندر میں غوطے لگاتے ہوئے گزاری۔ انہوں نے ہر اس استاد کے دروازے پر دستک دی جو صحابہ کرام کی میراث کے امین تھے۔ ابن ہرمز سے بحث و مباحثے کا فن سیکھا، نافع سے عبداللہ ابن عمر کا علم حاصل کیا، اور ابن شہاب الزہری جیسے حدیث کے پہاڑ کے سامنے زانو تلمس طے کیا۔ اور پھر وہ واقعہ پیش آیا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ ان کے استاد الزہری نے انہیں ایک نشست میں 40 حدیثیں سنائیں۔ اگلی بار جب وہ ملے تو نوجوان مالک نے کمال کر دیا۔ وہ ساری کی ساری 40 حدیثیں حرف بحرف اپنے استاد کو واپس سنا دیں۔ یہ دیکھ کر الزہری کی آنکھوں میں جو خوشی اور فخر تھا، اس کا اظہار ان تاریخی الفاظ میں ہوا: اب جاؤ، کیونکہ تم علم کے برتنوں میں سے ایک ہو۔ اب یہاں ایک بہت اہم بات سمجھنے والی ہے۔ امام مالک کے لیے حدیث صرف الفاظ نہیں تھی، نہیں، یہ تو جیسے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندہ آواز تھی جو صدیوں کا فاصلہ طے کر کے ان تک پہنچ رہی تھی، اور وہ خود کو اس مقدس آواز کا محافظ سمجھتے تھے۔ اور اس آواز کا احترام وہ کیسے کرتے تھے، یہ دیکھنے لائق تھا۔ جب بھی وہ حدیث بیان کرنے بیٹھتے تو یہ کوئی عام کلاس نہیں ہوتی تھی، یہ ایک باقاعدہ روحانی محفل ہوتی تھی۔ پہلے وضو کرتے، پھر اپنے سب سے بہترین سفید کپڑے پہنتے، خوشبو لگاتے، اور پھر پورے وقار اور سکون کے ساتھ ایک اونچی جگہ پر بیٹھتے۔ ان کی مجلس میں علم کے ساتھ ساتھ ادب اور خشیت الہی کی خوشبو بھی پھیلی ہوتی تھی۔ 40 سال، سوچئے، ایک انسان اپنی زندگی کے 40 سال ایک کتاب کو دیتا ہے۔ امام مالک نے امت کو ایک ایسا ہی شاہکار دیا، الموطا۔ اس کا مطلب ہے وہ راستہ جسے ہموار کر دیا گیا ہو۔ یہ صرف حدیث کی کتاب نہیں تھی، بلکہ علم کے بکھرے ہوئے موتیوں کو ایک لڑی میں پرونے کی ایک عظیم کوشش تھی تاکہ آنے والی نسلیں شریعت کے صاف اور سیدھے راستے پر آسانی سے چل سکیں۔ الموطا کی اہمیت کیا ہے، اس کا اندازہ شاید سب سے بہتر ان الفاظ سے ہوتا ہے جو کہے تھے ان کے سب سے مشہور اور ذہین شاگرد امام شافعی نے۔ یہ صرف ایک شاگرد کا اپنے استاد کو خراج تحسین نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی تاریخی حقیقت کا اعلان تھا جو آج تک گونج رہی ہے۔ لیکن الموطا صرف ایک کتاب بن کر نہیں رہ گئی، یہ تو ایک پورے قانونی نظام کی، ایک پورے مکتبہ فکر کی بنیاد بن گئی، ایک ایسا اسکول آف تھاٹ جسے آج دنیا مالکی مذہب کے نام سے جانتی ہے۔
یہاں امام مالک کا ایک بہت ہی منفرد اور انقلابی اصول سامنے آتا ہے، عمل اہل المدینہ۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ ان کا کہنا تھا کہ قانون صرف کتابوں میں نہیں ہوتا، جو عمل مدینہ کے لوگ نسلوں سے کرتے آ رہے ہیں وہی سنت کی سب سے بہترین زندہ مثال ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے یہ سب براہ راست پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ سے سیکھا تھا۔ یہ قانون کو زندگی کا حصہ بنانے کی ایک زبردست فکر تھی۔ اور اگر ہم ان کے فقی اصولوں کو دیکھیں تو ان میں ایک زبردست توازن نظر آتا ہے۔ ایک طرف تو قرآن اور سنت کی مضبوط بنیاد ہے اور دوسری طرف عوامی مفاد اور معاشرتی رواج جیسی عملی چیزوں کو بھی جگہ دی گئی ہے۔ یہی وہ خوبی ہے جو مالکی فقہ کو روایت سے بھی جوڑتی ہے اور زمانے کے ساتھ چلنے کے قابل بھی بناتی ہے۔ تو وہ راستہ جو امام مالک نے مدینہ کی گلیوں میں ہموار کیا تھا، وہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک عالمی شاہراہ بن گیا۔ شمالی افریقہ سے لے کر مغربی افریقہ اور یہاں تک کہ تاریخی اندلس تک ان کی فکر کی روشنی ہر طرف پھیل گئی اور آج بھی لاکھوں کروڑوں لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ علم کے سمندر سے بھی گہری ایک چیز ہوتی ہے، اور وہ ہے انسان کا کردار۔ امام مالک کی اصل عظمت صرف ان کے علم میں نہیں بلکہ ان کے کردار میں، ان کی بے مثال عاجزی اور تقوی میں چھپی تھی۔ ان کی شخصیت کا ایک بہت ہی مشہور پہلو تھا ان کا یہ کہنا کہ لا ادری، یعنی میں نہیں جانتا۔ ذرا سوچئے، اپنے وقت کا سب سے بڑا عالم، اور وہ کتنی آسانی سے یہ کہہ دیتے تھے۔ ان کے نزدیک یہ علم کی کمی نہیں بلکہ اللہ کے خوف کی علامت تھی کہ دین کے معاملے میں صرف وہی بات کی جائے جس کا پورا یقین ہو۔ میں نہیں جانتا کہنا دراصل علم کی سب سے اونچی منزل ہے۔ ان کے شاگرد امام شافعی ایک اور جگہ کہتے ہیں کہ میں زندگی میں کبھی کسی سے اتنا مروب نہیں ہوا جتنا مالک بن انس سے ہوا۔ ان کی شخصیت میں ایک عجیب ہیبت اور وقار تھا۔ یہ روب کسی طاقت یا عہدے کا نہیں تھا بلکہ یہ اس نور کا روب تھا جو علم اور تقوی سے پیدا ہوتا ہے۔ تو امام مالک نے پیچھے کیا چھوڑا؟ صرف کتابیں؟ نہیں، ان کی اصل میراث تو ان کے وہ شاگرد تھے جو دنیا بھر میں پھیل گئے اور ان کی تعلیمات کے چراغ کو روشن رکھا۔ انہوں نے ایسے ستارے تیار کیے جن کی روشنی آج 1400 سال بعد بھی ہمارا راستہ روشن کر رہی ہے۔ اور ایک بار پھر امام شافعی کی یہ الفاظ سب کچھ سمیٹ دیتے ہیں کہ علم کے آسمان پر جب بھی ستاروں کا ذکر ہوگا تو امام مالک ان میں سب سے روشن ستارے کی طرح ہوں گے۔ اس سے بہتر شاید کوئی اور تعریف ہو ہی نہیں سکتی۔ تقریباً 86 سال کی عمر میں علم و حکمت کا یہ سورج وہیں غروب ہوا جہاں سے طلوع ہوا تھا، اسی مدینہ شہر میں۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی پیغمبر کے شہر میں گزاری اور انہیں جنت البقیع میں ان صحابہ کے قریب دفن کیا گیا جن کی روایات کی حفاظت کے لیے انہوں نے اپنی پوری زندگی وقف کر دی تھی۔ تو آخر میں یہ سوال رہ جاتا ہے، ایک حقیقی میراث آخر ہوتی کیا ہے؟ وہ علم جو کتابوں میں جمع کر دیا جائے، یا وہ کردار جو انسانوں کے دلوں میں زندہ رہے؟ امام مالک نے ہمیں الموطا کی شکل میں علم کا خزانہ بھی دیا اور اپنے عمل سے کردار کی عظمت بھی سکھائی۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک لازوال میراث کے لیے کیا زیادہ اہم ہے، علم یا کردار؟